اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران خان، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی مدد اللہ علیہ۔ ناظرین، ہمارے پروڈیوسر جناب محمد علی فاروقی اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے مخصوص اسلامی ایام پر پروگرامز کا مبارک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اسی سلسلہ میں آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع پر ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، اور ہمارے ان متعدد ناظرین کی طرف سے جو ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، اس کی اہمیت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے پر آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور ہمارا آج کا پہلا سوال جو اکثر ناظرین ہم سے پوچھتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں بھی یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ اس پہ روشنی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا اور تمام ناظرین و ناظرات ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایسے مبارک تعلیم و تربیت کے نظام میں مجھے حصہ بناتے ہیں۔ الحمدللہ والحمدللہ علی ذالک۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اسلامی تاریخ کے اندر، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر یہ ایک بہت بڑا خوشگوار ترین لمحہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جن کی آمد کی خبر دیتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے اور اپنی امت کو تلقین کرتے رہے، تو ان کا میلاد، ان کی ولادت باسعادت، ان کی بعثت، ان کی تشریف آوری جو ہے، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فضل ہے، رحمت ہے، برکت ہے، سلامتی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے بھی اللہ کریم نے انبیاء و مرسلین کو بلوایا اور حضور علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، وہ پوری تفصیلات ساری اس پہ بیان کی کہ اللہ کریم نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، تو پھر میرا جب یہ رسول آئے تو اس کی مدد کرنا، اس پہ ایمان لانا اور دست و بازو بننا۔ اور سرکار نے بھی اپنا تعارف اسی طرح کروایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت و عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ کیونکہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، انہوں نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی، اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس وقت انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کی تطہیر قلب و نظر بھی کرے، علم و حکمت کی بھی تعلیم دے، اور یہاں تیرے دین کا، تیری توحید کا جھنڈا بلند ہو۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ کریم نے اسی طرح ذکر کیا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا فاصبحتم بنعمت اخوانا، اے لوگو تم تو تباہی کے گھڑوں میں کود رہے تھے، بس ہم نے ایک تمہیں نعمت عطا کی، اور اس نعمت کے ذریعے تمہیں ان تباہی اور بربادی اور ظلمت اور گمراہی اور کفر شرک کے گھڑوں میں جو گر رہے تھے، وہاں سے ہم نے تمہیں بچا لیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے وسیلے سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تم تو جنگ و جدل میں لگے رہتے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار، ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو میں نے تمہیں ایک نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بنا دیا، پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کروایا۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے بازارتہ جن کو رئیس المفسرین کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا یہ بے نعمتی اخوانہ سے کون مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا بھی بار بار ذکر کیا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم اللہ کی کوئی نعمت تو ملے تو اس کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اور یہ بھی ساتھ کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ صرف اظہار تشکر نہیں بلکہ اس کا خوب چرچا کرو، اور ایسا چرچا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فضل عطا کرے، تب تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو فلیفرحوا، تو چاہیے کہ بہت زیادہ تم خوشی کا اظہار کرو، اور اس پہ اگر مال بھی خرچ کرتے ہو تو وہ مال بہتر ہے اس مال سے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس ضمن میں بڑا واضح فرمان ہے کہ اے محبوبین اپنے امتیوں سے بھی یہ ذکر کرو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اتباع ہو نہیں سکتی جب کسی سے محبت نہ ہو، اس کو بندہ آئیڈیلائز نہ کرے، اس کا کثرت سے ذکر خیر نہ کرے، اور اس کی سیرت کو اپنانے کے لیے انسان آمادہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اتباع ہوگی تو اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کوئی تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات سے اپنے ماں باپ آل اولاد سارے انسانوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ اور یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا سرکار نے فرمایا انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو یہ حضور کے صرف ذکر نہیں، آپ کی ولادت بسعادت کا مبارک موقع ہے 12 ربیع الاول، اور عیسوی کے حساب سے 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن جو ہے حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں، یہ حرمین شریفین کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ کے جو ہے وہ پڑوس میں ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پوری انسانیت کو جو رحمتیں ملی، جو برکتیں ملی، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے محسنین کو جو ہے ان کے ذکر خیر کو زندہ رکھنے کے لیے، جیسا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم جو ہے یوم پاکستان بھی مناتے ہیں، پھر ہم یوم قائد اعظم بھی مناتے ہیں، یوم اقبال بھی مناتے ہیں، اور یوم دفاع بھی مناتے ہیں، یوم کشمیر بھی مناتے ہیں، یوم مزدورہ بھی مناتے ہیں، یوم ذکر شہداء بھی مناتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی دیگر جو ایام ہیں۔ تو یقیناً وہ ہمارے محسنین ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ ہوئی یوم دفاع کے موقع پہ، یوم تکبیر کے موقع پر، اور یوم پاکستان، یوم قائد اعظم پہ۔ تو یقیناً وہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، ان محسنین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام صرف نعمت نہیں بلکہ نعمت اللہ ہے، آپ برکت نہیں بلکہ برکات اللہ ہے، آپ صرف رحمت نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کی ساری رحمتوں کا ہمارے لیے منبع اور مرکز ہے۔ سرکار تشریف لائے، ہمیں قرآن ملا، حضور تشریف لائے تو ہمیں رمضان ملا، حضور تشریف لائے تو لیلۃ القدر ملی، ہدایت ملی، بلکہ اور آگے بڑے صدیق اکبر ملے، فاروق اعظم ملے، عثمان غنی ملے، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رونقیں، ان کے حسنین کریمین اور اتنے پاک ہستیاں، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اگر حضور نہ آتے تو ہم تو بت پرست ہوتے، یہ تو آپ کے آنے کی برکت سے ہمیں ایمان بھی ملا ہے، ہمیں رحمان بھی ملا ہے، اور جنت بھی ملے گی۔ تو اس دن کو اپنی نوجوان نسل کو اس سے آگاہ کرنا، اس کی اہمیت بیان کرنا، اظہار تشکر کرنا، نمازیں پڑھی جائیں، زیادہ قرآن پڑھا جائے، حضور کے ذکر کے محافل و مجالس اپنی توفیق کے مطابق جیسے ممکن ہے اس کو انسان منائے۔ ماشاءاللہ، بے شک ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ نعمت کا
پرچار کرنا، اللہ ہمیں اس کا اپنے قرآن میں حکم دیتا ہے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ خود کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ان سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا دوسرا سوال یہ بہت اہم ہے، چونکہ ہمارے آج کے جو تقریبات ہوتی ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو لے کے کافی لوگ ان کے بارے میں کافی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا دوسرا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم ان رسمی تقریبات کو جو ہمارے ہاں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کو علمی اور عملی سانچے میں کیسے ڈھال سکتے ہیں؟ اور اس پہ اکثر لوگ بہت ساری بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، تو آپ پلیز اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، خوشی کا اظہار کرنا اللہ کی نعمت پہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے، اور یہ محبت کا بھی تقاضا ہے۔ بے شک۔ باقی جو ہے شریعت نے حدود و قیود رکھے ہیں۔ اگر آپ کے گھر خوشی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شورلیاں پٹاخے چلا کے، گولیاں چلا کے، فائرنگیں کر کے لوگوں کا ڈرائیں دمکائیں، اور ایسی خوشی نہ ہو کہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ جس طرح ہمارے آج کل بعض کے نوجوان جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بڑا خوش ہیں، لہذا وہ سلنسر نکال کے موٹر سائیکلوں گلیوں میں بازاروں میں وہ شور و غوغے کا ماحول کرتے ہیں، بعض پٹاخے چلاتے ہیں، کئی بزرگ بوڑھے بچے عورتیں جو ہے وہ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم کیونکہ بڑا خوش ہیں، چاہے کوئی گلی میں محلے میں بیمار ہے، پریشان ہے، وہ اونچی آواز میں ڈیک لگا کر اور گانے، اور جو بعض جو ہے وہ بھنگڑے ڈال، یعنی اس ماحول، اس خوشی کو، خوشی ذاتی تو ٹھیک ہے منانے کا، شریعت نے کہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہو دی ہے، تمہیں بیوی دی ہے، تم ولیمہ کرو، کھانے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ نے یوم پاکستان ہے، یوم قائد اعظم ہے، تو اس کا مثبت طریقہ کہ اس نعمت کی حقیقی روح کو مخلوق کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ دیکھو نا، کلام پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذکرہم بایام اللہ، کہ اے میرے نبی آپ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد کرواؤ، جن دنوں میں اللہ نے خاص کرم کیا، جیسا سرکار ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اظہار تشکر ہے کہ میری اس دن میلاد ہوا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خاص طور پہ جمعہ کا دن عطا کیا، کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی دن جو ہے وہ قیامت بھی آئے گی، اور اسی دن جو ہے وہ ایک ایسی، اس دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جو اللہ سے دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے، اظہار تشکر کس طریقے سے کہ روٹین میں جس طرح عید الفطر ہوتی ہے تو حکم ہے عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، اب 6 پڑھو، عید الاضحیٰ ہے تو 6 نمازیں ادا کرو، اور جمعہ کا دن ہے تو زیادہ عبادت کرو، زیادہ درود شریف پڑھو۔ تو قرآن خوانی کی جائے، درود شریف کی محافل کی جائے، حضور کا ذکر خیر کیا جائے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اب ظاہر آپ شاعر تھے، انہوں نے شعروں میں حضور کی محبت کا ذکر کیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو اس میں ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، پھر اساتذہ ہیں، دانشور ہیں، اور اصحاب بست و کشاد جو ہیں، اور میڈیا والے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اچھے محافل کریں، اچھے علماء کو بلا کر جو کہ مثبت رویہ دیں، پھر علمی مقابلے کرائیں، حضور کی سیرت پہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہوتا ہے، بعض نجی سطح پہ وہ اہتمام کرتے ہیں، حسن قرات کے پروگرام، حسن نعت کے، حسن تقاریر کے، اور سیرت کے اوپر جو بہترین تحریر لکھتا ہے اس کو باقاعدہ پھر انعامات دیے جاتے ہیں، بعض کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو اور زیادہ پھیلایا جائے۔ حضور علیہ السلام کے دامن سے وہ جو وابستہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، پھر آپ نے مخلوق کو جو ایک پاکیزہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ، فلاحی ریاست بنا کے دی، اور ریاست مدینہ کے پلیٹ فارم سے امانت، دیانت، صداقت، سراشرافت، صبر، شکر، توکل، عدل و انصاف، عفو درگزر،
ایک پریکٹیکل اپنی لائف پیش کی حضور کے وہ پہلو جس سے مخلوق کی خدمت اور ہدایت وابستہ ہے، جس سے قوموں کی ترقی و خوشحالی وابستہ ہے، ان کو حقیقی معنوں میں اجاگر کیا جائے، ڈاکومنٹریز بنائی جائیں، قوم کو مثبت جو ہے وہ راستے پہ لگایا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارا اگلا سوال ہمارے پہلے سوال سے ملتا جلتا ہے کہ ہم آج کل کے اس سوشل میڈیا کے دور میں منفی پروپیگنڈا سے کیسے بچ سکتے ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کا سدباب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا سمجھو ایک مکس بلیسنگ ہے، بے شک، اس میں مثبت پہلو بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں، بے شک، اور بعض کا تو منفی پہلو جلدی جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، پھیلتے ہیں، بلکہ بعض معاذ اللہ ثواب سمجھ کے اس کو پھیلاتے ہیں۔ اور سر آپ اکثر وہ پیراڈائز لاسٹ میں بتاتے ہوتے ہیں نا کہ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ ہے۔ ہاں، بالکل۔ تو اس لیے ہمیں یہ بہت بڑی یہ ایک چیلنج بھی ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ دیکھو اگر تو ہم مسلمان ہیں، جس طرح قرآن نے کہا نا ان کنتم ایاہ تعبدون، بھائی اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تو پھر تو ہمیں قرآن و سنت کے جو حدود و قیود ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کا واضح ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین، تمہارے پاس کوئی بھی شخص کوئی خبر لے کے آئے تو یہ نہیں اس کو فوراً لے کے اٹھ بھاگو، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کرو، کیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے، کیا اس کا ثبوت موجود ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی ایسی بات کرنا جس کا آپ کے پاس ثبوت نہیں، آپ کے پاس مطلوبہ و گواہ موجود نہیں، تو 80 کوڑے اس کی سزا ہے، اور اس بندے کی پھر جو ہے وہ کوئی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی، اور اس کے لیے سرکاری عہدے جو ہیں اس کے لیے بھی ممانعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کو کوئی لگام دینے والا نہیں، جس کا جو چیز آتا ہے وہ جس طرح پٹاخے شعلہ کی طرح چلا دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو لے کے آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ بے شک۔ تو ایک تو یہ پہلے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کوئی ایسی بات ہماری طرف منسوب کرے جو ہم نے نہیں کہی یا ہم نے نہیں کی، یا جس کی کوئی اتھارٹی پیچھے نہیں ہے قرآن و سنت میں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے اس سلسلے میں واقعی یہ ایک اللہ نہ کرے وہ طوفان بدتمیزی والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ذاتی طور پر بھی، اور کسی بات کو پڑھ کے کہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے کہ آپ نے یہ چھوٹی سی نیکی کی ہے تو اب ساری زندگی کوئی نیکیاں نہ بھی کریں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب نماز روزہ حج زکوٰۃ سب یہ بیکار ہے، کیونکہ میں نے اپنا بچہ اب حافظ قرآن بنا لیا ہے، اب میرے سر پہ جنت میں تاج تو آنا ہی آنا ہے، میں نمازیں پڑھوں، میں روزے رکھوں نہ رکھوں، میں زکوٰۃ ادا کروں۔ یہ بہت مسکنسیپشن جو پھیلا دیے جاتے ہیں، یہ سارے انعام و اکرام ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر یہ جو سوشل میڈیا پہ یا اس کے علاوہ پریس میڈیا میں بعض تو اللہ معاف کرے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے گمراہیاں پھیلاتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے، افواہیں اڑانا، افواہیں پھیلانا، لیکن ہمیں اس پہ فوراً اپنا مثبت رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہیں بننا چاہیے۔ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذالک اضعف الایمان، کہ کوئی برائی دیکھو تو اس کو جہاں تمہاری قوت ہے، تم تماشائی نہ بنو، اس کو روکو، قوت استعمال کرو، اختیار استعمال کرو۔ جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، جنہیں بڑی بڑی تنہائی بھی ملتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا اعلیٰ کار نہ بنے، بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، قوت سے نہیں تو زبان سے پیغام آگے پہنچائیں، خیر کی بات کریں۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل بکواس کرتے جا رہے ہیں تو تم سلامتی کو پھیلاؤ، اور اگر اتنی بھی نہیں تو اس کو دل سے برا سمجھو اور ان پہ افسوس کرو، ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ اب یہ نہیں، سرکار نے فرمایا وہ گنگا شیطان ہے جس کے سامنے برائی، بے حیائی اور غلطی اور کوتاہی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ اس میں کوئی اپنا مثبت رد عمل ظاہر نہیں کرتا۔ اب دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر بہت اہم ترین ایک جو واقعہ ہے اس کو صلح نامہ حدیبیہ جو ہے 6 ہجری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے گئے، روک لیا گیا،
آپ نے اپنا سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکے والے کے پاس، قریش والوں کے پاس بھیجا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، تو انہی کی شر پسندوں میں سے کسی نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اب سرکار نے جو ہے وہ یہ نہیں کہ اس کو ہوا میں اڑتی ہوئی بات کو جو ہے آپ نے اڑنے دیا، بلکہ فوراً سد باب کیا۔ آپ نے 1400 صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بیعت لی۔ قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہا کہ ہم عثمان غنی کو انہوں نے اگر شہید کر دیا ہے تو ہم قصاص لے کے جائیں گے، یا 1400 صحابہ عثمان غنی کے خاطر اپنا شہادت کے درجے تک چلے جائیں گے، یعنی گویا کہ موت پہ بیعت لے لی۔ اس واقعہ کا اتنا گہرا اثر مشرکین عرب پہ ہوا، وہ فوری طور پر انہوں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ عثمان غنی یاد ہیں، وہ زندہ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیک نیوز پہ بھی ایسا سٹرونگ اور مضبوط جو رد عمل ظاہر کیا کہ اس وجہ سے وہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو سارے لڑنے مرنے کو تیار ہے، اپنی ساری جانیں قربان کر دیں۔ ایک صحابی رسول حضور کے داماد ہے، ان کی خاطر سارے جان قربان کرنے کو تیار ہے، ان کے نبی کو چھیڑا تو کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے نبی کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو افواہیں اڑاتے ہیں ان کا منہ بند کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، جس درجے میں بھی ہم کوشش کر سکیں۔ بے شک ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہترین حل یہ ہے کہ انتہائی محتاط ہو کر ہر آنے والی خبر کو جانچ پرکھ کر دیکھا جائے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ نہیں ہے، اور ان کا بہترین سدباب بھی کرنا چاہیے۔ یقیناً دیکھیں، کہنے اٹ از ایزی ٹو سے اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو۔ اسلام جو ہے وہ ایک کردار کا نام ہے، عملی سیرت کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے۔ اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کو حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا حضور کی سیرت خانہ خلق القرآن، آپ ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو آج جو ہے وہ باتیں تو بہت سی کہتے ہیں مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈز، تو اصل چیز جو ہے وہ عمل کر کے دکھانا۔ جس طرح حضرت اقبال نے بھی کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ہائے اس قوم کی پختہ خیالی نہ رہی۔ اور پھر یورپ تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کا اپنے نبی کے سیرت اور کردار کی حقیقی روح سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے۔ تو اس میں اقبال سے بھی کہا کہ آپ یورپ گئے ہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑا، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ورنہ یورپ کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو اجاز و یمن سے نکال دو۔ پھر یہ بھی کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ تو ہمیں کردار پیش کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا صرف حکم نہیں دیا، پڑھ کے دکھائی، روزے کا حکم نہیں دیا، رکھ کے دکھایا، حج کا حکم نہیں دیا، کر کے دکھایا۔ آپ نے زکوٰۃ کا صرف حکم نہیں دیا، صدقہ خیرات عمل سے پیش کیا۔ زکوٰۃ کی صرف باز نہیں کی، زکوٰۃ آپ نے جہاد خود کر کے دکھائے۔ ہر شعبہ زندگی میں بال بچوں سے اس نے سلوک کا حکم دیا، اپنا کردار پیش کیا، بیویوں کے حقوق کا بات کی، اپنا کردار پیش کیا۔ مساوات ہے، عدل ہے، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت، اشراف، صبر ہے، شکر ہے، توکل۔ کسی بھی زندگی کو جتنی برائیاں ہیں، حسد ہے، کینہ، لالچ، تکبر، بری خواہشات، منافقت، کفر، شرک، آپ نے اپنا کردار جو پیش کیا، فرمایا مجھے 7ویں کوٹری میں کوئی عمل کرتا ہوا دیکھو تو اس کا ڈنڈورا پیٹ دو، کیونکہ میرا ہر عمل جو ہے وما ینطق عن الہویٰ
ان ہوا الا وحی یوحا۔ اسی لیے حضرت اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی کہ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیرت صرف کہنے کا نام نہیں ہے، یہ جینے کا نام ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ صرف تعلیمات نہیں بلکہ آپ نے وہ سب کر کے دکھایا۔ محبت کا تعلیم دی تو محبت کر کے دکھائی، جہاد کی تعلیم دی تو جہاد کر کے دکھایا۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، اکثر لوگ یہ شعر بولتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی رحمت ہے اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر کوئی محسن انسانیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔